بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بہت ہی عجیب الخلقت انسان پیدا فرمائے، تو انہی میں بنی اسرائیل کا ایک اوج بن انک بھی تھا۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی اوج بن انک ہے۔ اوج بن انک دنیا کا لمبا ترین انسان تھا۔ طوفان نوح میں بچ گیا۔ طوفان نوح میں اوج بن انک کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکا، ماں سوائے جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اس کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا۔ اوج بن انک وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد جب فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی، تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں کے حالات کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن انک تھا۔ اوج حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام انک تھا۔ طوفان نوح میں صرف یہی شخص بچا تھا۔ اپنے طویل قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ اوج بن انک سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا، سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن انک نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر رکھ دیا اور انہیں چیونٹی کی طرح پاؤں سے مسلنے لگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود بخود چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ پس یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گوش گزار کیا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے، اور اگر ایک انگور کا دانہ کھا لیا جائے تو پھر دوسرا دانہ نہ کھایا جائے گا۔ جو نشانیاں اور پھل فروٹ لائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو مت بتانا، اور دشمن کی قوت کتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بہت بزدل اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے، باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور اوج بن انک کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر کر جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ اور جہاد سے مت بھاگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 سردار یوشع بن نون اور کالعت بن قتادہ اپنے وعدوں پر قائم رہے، اور وہ اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے قوم، ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تم کو ضرور فتح دے گا اور ان کو ہلاک کرے گا، جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر دونوں ان سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ
जंगलों में भटकते रहे। दूसरी तरफ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ में अपना आसा लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हमरा मुल्क शाम रवाना हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाकी कौम ने बनी इसराइल ने वापस मिस्र जाने का इरादा किया तो तमाम रात चलते रहे, मगर जब सुबह हुई देखा जहाँ से रवाना हुए थे अब तक वहीं पर मौजूद हैं। वो समझे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से ये हाल हुआ है। तब यूशा बिन नून ने उनसे कहा, इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र करो और इस्तिग़फ़ार पढ़ो जब तक मूसा अलैहिस्सलाम शाम फतह करके वापस ना आ जाएं। बनी इसराइल की कौम के 6 लाख अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से 40 साल तक इस जगह से ना निकल सके। उस जगह का नाम तय है जो फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र के दरमियान एक मैदानी इलाका है। गरज के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब औज बिन अनक के शहर के नज़दीक पहुँचे तो लोगों की हैबतनाक शक्लें देखकर डरे और अल्लाह से मदद मांगने लगे। जब औज बिन अनक ने उनको देखा तो चाहा कि पकड़कर चींटियों की तरह मसल दे और कहने लगा कि तू बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फ़िरऔन को उसकी फ़ौज के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया था। ये कहकर उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कद 70 फुट था और इन्हें 70 फुट उछलकर अपना आसा जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर था औज बिन अनक के टखने पर मारा, जिससे वो गिरकर हलाक हो गया। कहा जाता है कि औज बिन अनक की लाश 40 साल तक वहीं पर पड़ी रही। इस अरसे में उसका जिस्म गल गया और सिर्फ ढांचा रह गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून जिहाद से सुरखरू होकर वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया और एक अरसे तक वह ढांचा दरियाए नील पर पुल का काम देता रहा।